شکریہ جناب چیئرمین. 2 دن میں نے ایک بڑی تفصیل سے تمام سینیٹر صاحبان کی باتیں سنی اور اس میں حقائق بھی تھے, ایموشنز بھی تھے, اینیکڈوٹل چیزیں بھی تھی, تاثرات بھی تھے. تو میں کوشش کروں گا کہ میں اس کے اوپر کوئی اسپیسیفک بات نہ کروں اور پورے احتساب کے عمل کو اور احتساب کے قانون کو اور اس ادارے کے اوپر کچھ چیزیں آپ کے اور آپ کے توسط سے اس ایوان کے گوشے گزار کروں تاکہ اس موشن کے اوپر جو بھی ڈیسیژن لیا جاتا ہے. میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے جیسا فرمایا کہ جو انڈیویجول کیسز ہیں اور جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا اور اس کے اوپر حکومت کی جو بھی اسسٹنس درکار ہوگی اس کے لیے ہم ہر وقت موجود ہیں. جب آپ کا حکم ہوگا میں بھی آؤں گا, لاء منسٹر بھی ہوں گے, تو وہ اس کے لیے ہم حاضر ہیں. جناب اسپیکر, سب سے پہلے جو اکاؤنٹیبلٹی کا رجیم ہے یہ پروسیس ہے, یہ کوئی واحد پاکستان کا ایکسپیرینس نہیں ہے. دنیا کے دیگر ممالک میں بھی اور خاص کر ان ممالک میں جہاں کے حالات و واقعات ہم سے ملتے جلتے ہیں وہاں پہ بھی یہ پروسیس چل رہا ہے اور اسی طرح کے ادارے ان کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ایسی ہی لیجسلیشن وہاں پہ بھی ہے. تو میں صرف آپ کی اسسٹنس کے لیے کچھ 6-7 ملکوں کا عرض کرنا چاہوں گا. پاکستان کے علاوہ انڈیا ہے, ملیشیا ہے, ارجنٹینا ہے, کینیا ہے, ساؤتھ افریقہ ہے اور سنگاپور ہے. وہاں پہ بھی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایسا ہی ایک سینٹرل ادارہ ہے, اس کا ایک اس سے بالکل مماثلت رکھتا قانون ہے. اور جب میں کہتا ہوں مماثلت رکھتا قانون ہے تو ان قوانین میں بھی یہی کلازز ہیں جس کو لے کے ہم بار بار اس کے اوپر بحث بھی کر رہے ہیں. اریسٹ کی اگر آپ بات دیکھ لیں تو پاکستان کے قانون کے مطابق جو نیب کا قانون ہے وہ چیئرمین کے وارنٹ کے ساتھ اریسٹ ہے, جبکہ انڈیا میں کرپشن کو CBI ڈیل کرتی ہے اور وہاں پہ وداؤٹ وارنٹ اریسٹ ہے. اسی طرح سے باقی جو 5 ممالک ہیں ملیشیا, ارجنٹینا, کینیا, ساؤتھ افریقہ, وہاں پہ بھی انویسٹیگیشن کے سٹیج کے اوپر اریسٹ موجود ہے. اس کے علاوہ ایک اوفینس جس کو لے کے سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے, اس ایوان کے باہر بھی بات کی جاتی ہے, کہ ایسٹ بیانڈ نون سورس. یہ کس قسم کا اوفینس ہے؟ یہ کوئی اوفینس نہیں ہے, یہ کوئی مذاق کی بات ہے. یہ السٹ انریچمنٹ یا ایسٹ بیانڈ نون سورس کے نام سے دنیا کے تقریباً تمام ممالک جس میں ترقی یافتہ ممالک بھی ہیں اور ہماری طرح کے ممالک بھی ہیں ان میں بھی یہ موجود ہے. اور جن 6-7 ملکوں کا میں نام لے رہا ہوں وہاں پہ بھی یہ ایز اوفینس موجود ہے. پھر ایک اور بات ہے پریزمپشن آف گلٹ کی. جو پریزمپشن ہے نیب کے قانون میں, اور یہ بات کی جاتی ہے کہ اونس آف پروف جو ہے وہ اکیوز کے اوپر ہے. تو یہاں میں 2 چیزیں وضاحت کرنا چاہوں گا. ایک تو اونس آف پروف نیب کے قانون میں 12 اوفینسز ہیں, اس میں سے ایک اوفینس ہے جس کے اندر برڈن آف پروف جو ہے وہ اکیوز کے اوپر ہے, اور وہ اوفینس ہے ایسٹ بیانڈ نون سورس کا. باقی 11 اوفینسز کے اوپر برڈن آف پروف پروسیکیوشن کے اوپر ہے. جو ایک اوفینس ہے جہاں پہ برڈن آف پروف اکیوز کے اوپر ہے وہاں پہ بھی پرائما فیسی برڈن جو ہے, جو انیشل برڈن ہے وہ نیب کے اوپر ہی ہے. اس کو پہلے ایک چیز پروف کرنی ہے پرائما فیسی, اور اس کے بعد اس کو ڈس پروف کرنا کا برڈن جو ہے وہ اکیوز کے اوپر ہے. تو وہ بات بھی ریکارڈ کی درستگی کے لیے بڑی ضروری ہے. اسی طرح سے ڈسکوالیفیکیشن کی کلاز ہے نیب کے قانون میں, وہ انہی 6 ممالک کے اندر ڈسکوالیفیکیشن ہے, بلکہ پاکستان میں تو صرف 10 سال ڈسکوالیفیکیشن ہے, جبکہ جو ارجنٹینا ہے وہاں پہ تمام عمر کے لیے ڈسکوالیفیکیشن فرام پبلک آفس ہے, جس کی بھی اس میں ہو جاتی ہے پنشمنٹ. اسی طرح سے سزا کی مد میں پاکستان واحد ملک نہیں ہے جہاں پہ 14 سال سزا ہے. کچھ ممالک ہیں جہاں پہ عمر قید تک کی سزا ہے. چیئرمین صاحب, اکاؤنٹیبلٹی کا قانون ہونا, اکاؤنٹیبلٹی کا ایک ادارہ ہونا اور اس قانون کے اندر ان چیزوں کا ہونا, یہ پاکستان کی انٹرنیشنل کمٹمنٹ بھی ہے. اس میں 3 چیزیں عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو یونائٹڈ نیشن کا کنونشن اگینسٹ کرپشن ہے, جس کا پاکستان فاؤنڈنگ ممبر بھی ہے, سگنیٹری بھی ہے اور ہم نے ریٹیفائی بھی کیا ہوا ہے. اس کی تحت پاکستان, اس کا آرٹیکل 6 ہے, ہم پابند ہیں کہ ہمارے ہاں اکاؤنٹیبلٹی کا, اینٹی کرپشن کا ایک سینٹرلائز ادارہ ہو, اور اگر فیڈریٹنگ یونٹس ہیں تو ان کے اندر بھی وہ ادارے ہونے ضروری ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوفینسز ہیں, جو کرمنلائزیشن کی ڈیمانڈ ہے اس انٹرنیشنل کنونشن کی جس کے ہم سگنیٹری ہیں, اس میں یہ تمام اوفینسز
شامل ہیں جو نیب کے قانون کے اندر شامل ہیں۔ اس کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے اس کے آرٹیکل 20 میں اللیگل انرچمنٹ، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، ایسٹ بیانڈ نون سورس، اس کو کہا گیا ہے کہ اس کو کرمنلائز کیا جائے، جن ممالک میں نہیں ہے جو اس کے سگنیٹری ہیں اس کے ہاں بھی ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 23 ہے، منی لانڈرنگ کا اس کے اندر موجود ہے، تو اس کی ڈیٹیل میں ہی نہیں جاتا۔ اس کے علاوہ فیٹف کی بات ہو رہی ہے، فیٹف کی بھی ایون جو لیٹسٹ لیجسلیشن ہوئی اس کو بھی لے کے نیب کے قوانین کو مزید سٹرنجنٹ کرنے کی بات کی گئی، اور کچھ چیزوں کی بات کی گئی جہاں پہ فردر لیجسلیشن کی بھی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کی 2012 کی رپورٹڈ ججمنٹ ہے، جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنی انٹرنیشنل کمٹمنٹ جو ہم نے انکیک میں کی ہوئی ہیں اس کو فلفل کریں اور اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو اور اس کے نظام کو بہتر بنائیں۔ تو یہ کوئی صرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی بات نہیں ہے یا اس حکومت کی بات نہیں ہے، اور ہم نے یہ چیز انہیرٹ کی ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ ہم نے نہیں بنایا، اکاؤنٹیبلٹی کا قانون ہم نے نہیں بنایا۔ اب اگر ہم اکاؤنٹیبلٹی کے قانون کی بات کرتے ہیں، ہم نہیں بنایا، تو اس کی تھوڑی سی لیجسلیٹو ہسٹری بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جو نیب کا قانون ہے یہ شروع ہوتا ہے پاکستان بننے سے پہلے مارچ 1947 میں پریونشن آف کرپشن ایکٹ آتا ہے جو انڈیا اور پاکستان دونوں میں لاگو ہے۔ اس کے بعد ہمارے ایک فادر سینیٹر نے بات کی، ایبڈو وغیرہ کی بات ہوئی، وہ مختلف قوانین آتے رہے جاتے رہے۔ جو ریسنٹ ٹائم میں اس وقت نیشنل اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ آرڈیننس آپ کے سامنے موجود ہے، اس کی سب سے پہلی جو شکل تھی وہ احتساب آرڈیننس کی صورت میں 1996 میں غالباً یہ آئی تھی، جب انٹرم گورنمنٹ آئی جس کا مینڈیٹ الیکشن کرانا تھا، لیکن انہوں نے اپنے مینڈیٹ سے بڑھ کر احتساب کا کام بھی شروع کر دیا۔ ہمارے بڑے نامور صحافی ہیں سیٹھی صاحب، نجم سیٹھی، وہ اس کے چیئرمین بنے، انہوں نے وہ ایک آرڈیننس بنایا، اور اس آرڈیننس کو 1985 سے یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جی نیب 1985 سے احتساب کرتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ انٹرم گورنمنٹ نے 96 میں اس کو لاگو کیا، اور جب 97 میں پاکستان مسلم لیگ کی حکومت آئی تو انہوں نے اسی قانون کو انڈورس کرتے ہوئے اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے طور پہ پاس کروایا، اور احتساب ایکٹ بن گیا 1997 کا، صرف ایک ترمیم کے ساتھ۔ اور وہ ایک ترمیم یہ تھی کہ احتساب آرڈیننس کے اندر اس کا اطلاق 1985 سے ہونا تھا، انہوں نے اس کا اطلاق 1990 سے کر دیا۔ تو 85 اور جو اس کے بعد 88 اور 88 کی 2 گورنمنٹ تھی اس کو اس سے باہر نکال دیا۔ چوری بچانے کے لیے۔ اب جناب چیئرمین، اس کے بعد آپ کا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس آتا ہے جو نہ صرف جو اس قانون کو انہیرٹ کرتا ہے جو احتساب ایکٹ تھا، سیم وہی چیزوں کو نئے قانون میں لیا جاتا ہے، بلکہ اس کے اندر ایک کلاز ہے کہ کیسز کو بھی انہیرٹ کیا جاتا ہے، وہی کیسز جو پہلے بنائے گئے تھے ان کو نیب میں لے آیا جاتا ہے۔ یہ اس کی لیجسلیٹو ہسٹری ہے، اور اس میں سب سے جو ضروری چیز ہے جو یہ سمجھنے کے لیے اور ہماری ڈیبیٹ کے لیے بڑی اسسٹنس دے گی کہ اس کے اندر جو اختیارات ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ نظام پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے نہیں لائی، نیب کا آرڈیننس ہم نہیں لائے، 99 سے لاگو ہے، اور اس کے بعد 2 حکومتیں 10 سال کے لیے رہی، دونوں الیکٹڈ حکومتیں تھیں، ان دونوں حکومتوں نے بہت زیادہ لیجسلیشن کی، دونوں حکومتوں نے آئین کے اندر بڑی ترامیم کی، سب سے بڑی فنڈامنٹل ترمیم جس کے اوپر سب بڑا فخر بھی کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، 18ویں ترمیم کی، کنسنسس پیدا کیا، لیکن نیب کے قانون کے اندر ایک چیز، ایک کلاز تک کی ترمیم نہیں کی گئی۔ اور اس کے اوپر سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے قانون کو لے کے آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ کے سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں۔ اس قانون کو سب سے پہلے اسفند یار ولی کیس میں پرکھا گیا، اس کیس کے اندر پرکھنے کے بعد اس کی جو کلازز، کچھ کلازز اس کی کالعدم قرار دی گئی، وہ ختم ہو گئی، اور اس کے بعد دوبارہ عزیز میمن کا ایک کیس ہے، یہ میں کیس میں سے کچھ چیزیں آپ کی گوشہ گزار کرنا چاہوں گا۔ 2013 کا یہ PLD کا رپورٹڈ کیس ہے جناب چیئرمین، اس کے اندر اور وہ چیزیں جو اس ایوان میں ڈسکس ہوئی ہیں اس لیے بڑی وہ ریلیونٹ ہیں۔ ایک بات کی گئی ہے 90 دن کے ریمانڈ کی۔ جناب چیئرمین، 90 دن کا ریمانڈ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ جا کے عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو 90 دن کا ریمانڈ مل جاتا ہے۔ نیب کے اریسٹ کے بعد ودن 24 آور آپ کو پروڈیوس کرنا پڑتا ہے کہ اس کو بیفور این اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جج، جو کہ ایک سینئر جج ہوتا ہے سیشنز کا۔ نارمل کیسز میں ایون 302 کے مقدمے میں آپ کو ایک میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے،
جس کی جوڈیشل سروس 5-7 سال سے زائد نہیں ہوتی. تو یہاں پہ اسٹینڈرڈ ایون ہائر ہے. میں یہ عزیز میمن کیس کے اندر یہ کھوسا آصف سعید کھوسا صاحب کی ججمنٹ ہے, اور انہوں نے اس کے اندر لکھا ہوا ہے the period of remand of 90 days is not violative of Article 10(2) of the Constitution. In that, Section 24D requires production of the accused before the accountability court within 24 hours. اسی طرح سے انہوں نے اس کے اندر جو اس کی پاور آف اریسٹ ہے اس کو بھی ویلیڈیٹ کیا ہے, جو آرٹیکل 24 کے تحت ان کی پاور آف اریسٹ ہے. اور اسی طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ جو نیب آرڈیننس ہے اٹ واز فریمڈ کیپنگ ان مائنڈ آرٹیکلز 175, 202 اینڈ 203 آف دا کانسٹیٹیوشن اینڈ پرنسپل لے ڈاؤن ان میرم علی کیس. یہ ریٹروسپیکٹیوٹی کے حوالے سے بات کی گئی ہے. تو جناب چیئرمین یہ آلریڈی ایک جوڈیشل اسکروٹنی سے گزر چکا ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ لٹیگیشن ہوئی ہے. بہت سارے لوگ ان چیزوں کو, ان شکایتوں کو لے کے عدالتوں کے پاس بھی گئے ہیں, جو اپروپریٹ فورم ہے کہ لاء کے اندر اگر کوئی چیز غلط ہے تو آپ ایک عام شہری وہاں سے جا کے بھی ٹھیک کروا سکتا ہے, ان ایڈیشن ٹو اگر آپ اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں. تو یہ کہنا کہ آپ اس کو اریسٹ کر لیتے ہیں اور اریسٹ کرنا غلط ہے یا اس کو ریمانڈ ہوتا ہے تو وہ غلط ہے. اور اس پورے ججمنٹ کے اندر جسٹیفیکیشن بھی دی گئی ہے کہ ریمانڈ کی جسٹیفیکیشن کیوں ہے, اور آج تک کبھی نہیں ہوا کہ کسی کو ریمانڈ ملا ہو اور اگلی پیشی پہ وجوہات بتائے بغیر وہ ریمانڈ مل جائے. جناب چیئرمین, اس کے ساتھ ساتھ جو نیب کی پرفارمنس ہے, آپ ذرا نیب کی پرفارمنس کی بات کر لیتے ہیں. اب نیب کی پرفارمنس میرے کولیگ سینیٹر ولید اقبال نے بھی بات کی. اب یہ بھی کہا گیا کہ اس پرفارمنس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں, لیکن جناب چیئرمین اس پرفارمنس کو جانتے ہوئے یہ بھی بڑا, اس کو تھوڑا سا ایک کمپیریزن کرنا بڑا ضروری ہے. ہم جس چیز کو وکٹمائزیشن کہہ رہے ہیں, میں تھوڑی دیر میں اس پہ بھی آؤں گا کہ کیوں اس کے اوپر بات کی جاتی ہے, انڈیویجول کیسز کے اوپر کیوں بات کی جاتی ہے. لیکن اس سے پہلے جس چیز کو ہم وکٹمائزیشن کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بڑا ایک ماحول بنا ہوا ہے, لیکن اس ماحول کے ثمرات تو ذرا قوم سے آپ شیئر کریں. یہ نیب کی اپنی 2019 کی پبلشڈ اینول رپورٹ ہے. اس رپورٹ کے مطابق اب اگر آپ کو میں 2 فگرز پیش کروں, جو ان کی 2019 کی ریکوری ہے وہ 141 بلین کی ہے, اور اس کے بعد جو 2020 کی ریکوری کو اس کے ساتھ شامل کیا جائے, یہ 2 سالوں کی, ہمارے 2 سالوں کی بات ہے, یہ 389 بلین کی ریکوری بنتی ہے. اب یہ 2 سالوں کی ریکوری 389 بلین کی ہے, اور اس سے پہلے اگر 10 سالوں کو آپ لے لیجئے, 10 سالوں میں نیب کی پرفارمنس اور ریکوری کیا تھی, وہ ٹوٹل اگر لگایا جائے جس میں ہمارے بھی 4 مہینے اگر وہ, کیونکہ سال کے حساب سے اس کو کاٹنا پڑتا ہے, تو 104 بلین کی بنتی ہے. یہ بڑا کلیئر فرق ہے جناب چیئرمین, پرفارمنس کے اندر فرق ہے. اور اس چیز کے اوپر اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں تو ایک اور بھی میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا, وہ اینٹی کرپشن ہے. فیڈریٹنگ یونٹس میں اینٹی کرپشن کام کرتا ہے. پنجاب کے اندر اگر اسی طرح سے آپ اینٹی کرپشن کی بات کرتے ہیں تو 27 ماہ کے اندر جو ہمارے دور حکومت میں اینٹی کرپشن نے صرف پنجاب میں بات کی ہے, اور اس کے اوپر بھی بہت زیادہ شکایت کی جاتی ہے, لیکن اس کی پرفارمنس میں یہ بات کروں تو پچھلے 27 ماہ میں 206 ارب روپے کی ریکوریز کی گئی ہیں, جو کہ ان کمپیریزن پچھلے 10 سالوں کی 3 ارب روپے کی ریکوریز ہیں. یہ وہ پرفارمنس کا ڈفرنس ہے جب اس کے اندر پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہے. یہ فگرز بولتے ہیں, یہ فگرز آپ کی ان کی پبلش رپورٹس اداروں کی ہیں جو خزانوں میں جمع ہو چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود دیکھیے اگر اس کو آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا یہ ریکوریز کن سے ہوتی ہیں. یہ زمین کی مد میں ریکوریز ہیں, انفلوئنشل لوگوں نے, میں کسی کا نام نہیں لیتا, انفلوئنشل لوگوں نے اگر کسی سرکاری زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا, ایک عام آدمی تو کسی سرکاری زمین کے اوپر پمپ قبضہ کر کے پیٹرول اسٹیشن نہیں بنا سکتا, نہ اس کے اوپر وہ پلازا کھڑا کر سکتا ہے. عام آدمی کو چاہے ہمارا دور ہو, ان کا دور ہو, کسی کا دور ہو, وہ ایک ریڈی بان کو بھی نہیں چھوڑتا, اس کو بھی اس کی ریڈی کو چھین لیا جاتا ہے. یہ صرف ایک انفلوئنشل آدمی کر سکتا ہے. تو وہ انفلوئنشل لوگ ہیں, ان کی آواز دور تک پہنچتی ہے, وہ کہتے ہیں جی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اگر وکٹمائزیشن ہو رہی ہے تو اس کا فورم عدالت ہے, آپ عدالت میں جائیے, عدالت میں اس کو چیلنج کیجئے. اگر ہمیں عدالتوں پہ اعتماد نہیں ہے تو وہ پھر بتائیے. اب ایک اور بات کی گئی جس کی میں سمجھتا ہوں ریکارڈ کی درستگی بڑی ضروری ہے, وہ جناب چیئرمین بات ہے کہ نیب کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشنز کی. وہ میں نے بھی اخبار میں رپورٹ پڑھی, ہمارے جو آنریبل ڈپٹی چیئرمین ہیں ان سے پہلے یہ اخبار میں بھی رپورٹ آئی کہ 13 ڈیتھس ہو چکی ہیں نیب کی کسٹڈی میں.
میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے، میں ایز اے وکیل بھی، ایز پروسیکیوٹر بھی نیب کی ہی پریکٹس کی ہے تقریباً ساری عمر، 16-17 سال جتنی میں نے پریکٹس کی ہے. میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی نیب کی کسٹڈی میں. تو یہ میں لے آیا ہوں، یہ میں کیونکہ آپ کمیٹی میں لے جانا بھی چاہیں گے، تو یہ 13 جو اس کے اندر ڈیتھس ہوئی ہیں. اب یہ 13 ڈیتھس میں سے 11 ڈیتھس ہیں جو جوڈیشل ریمانڈ پہ ہوئی ہیں. تو میں اپنے کولیگز کی انفارمیشن کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، جوڈیشل ریمانڈ میں آپ پریزن میں ہوتے ہیں، آپ نیب کی کسٹڈی میں نہیں ہوتے، آپ نیب کی فزیکل کسٹڈی میں نہیں ہیں. تو اس لیے ریکارڈ کی درستگی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کو درست کر لیا جائے. اور جو نام بھی لیے آنریبل ڈپٹی چیئرمین نے، اسلم مسعود صاحب جو CFO ہیں اومنی گروپ کے، وہ جوڈیشل کسٹڈی میں اڈیالہ جیل میں ان کی ڈیتھ ہوئی. تو اس میں تو نیب کا کوئی قصور نہیں. اور آج تک جتنی ڈیتھس ہوئی ہیں، اور ایک اور بھی انہوں نے نام لیا بریگیڈیئر اسد منیر صاحب کا، ہی واز نیور اریسٹڈ، وہ کبھی اریسٹ بھی نہیں ہوئے تھے، ان کی ڈیتھ اپنے گھر کے اندر ہوئی ہے. اب اس کو بھی نیب کے ساتھ منسلک کرنا میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ایک زیادتی کا عرصہ آ جاتا ہے. اور یہ جو 2 ڈیتھس نیب کی لاک اپس میں ہوئی ہیں، ان میں سے ایک جناب ہیں آغا محمد سجاد صاحب جو ڈویژنل انجینئر تھے PTCL کے، اور ظفر اقبال مغل جو کہ ایک ہاؤسنگ اسکیم کے کسی اسکینڈل میں انڈر اریسٹ تھے. اور دونوں کے کیس میں نہ ان کی فیملی کی طرف سے نہ کہیں پہ کسی فورم پہ آپ اس کی انکوائری کروا سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر کوئی جوڈیشل فورم پہ جا سکتے ہیں، کوئی بھی اس کے اندر یا ان کی میڈیکل لیگل رپورٹ میں کوئی ٹارچر، کوئی کسی قسم کا وہ الزام نہیں تھا. تو اس لیے بھی یہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے بڑا ضروری ہے. اب پھر اس کے بعد جناب چیئرمین بات کرتے ہیں کہ ہم نیب کے قانون کے اندر دوسری جو نیب کی پرفارمنس کے اوپر بات کرتے ہیں جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں ہے، وہ کیسوں کو لے کے بات کی جاتی ہے. کیسوں کے اوپر 2 طرح کی چیزیں ہیں. اگر تو کسی کیس کے اندر ایک اسپیسیفک چیز ہے جہاں پہ غلط کام ہو رہا ہے، اس کو بالکل ضرور اٹھانا چاہیے. لیکن جو ہائی پروفائل کیسز ہیں جن کو لے کے یہ ساری بحث کا بھی آغاز ہوا ہے، اب اس میں پاناما کا کیس ہے. پاناما کا کیس تو ہمارے دور حکومت میں شروع نہیں ہوا. ایک ICIJ ایک انٹرنیشنل جرنلسٹک گروپ ہے، اس نے ایک رپورٹ پبلش کی. اس رپورٹ پبلش ہونے کے اوپر سپریم کورٹ تک معاملہ گیا. سپریم کورٹ نے ایک JIT بنائی، اکاؤنٹیبلٹی کوڈ میں معاملہ چلا. یہاں یہ بات بھی کرتے ہیں کہ آپ کسی کے اوپر کوئی بات نہ کریں، کسی کو نوٹس نہ دیں، کسی کو بلائیں نہ، صرف اس کو ٹرائل کریں اور کنوکٹ کر کے بس بات ختم کر دیں. پاناما کے نتیجے میں کنوکشن تو ہو گئی تھی، اکاؤنٹیبلٹی سے کنوکشن ہو چکی ہے. آج اس کنوکشن کو کون تسلیم کر رہا ہے آپ میں سے؟ تو ان چیزوں کے اوپر بھی نظر ڈالنی چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے. فیک اکاؤنٹس کا کیس ہمارے دور حکومت میں شروع نہیں ہوا. پچھلے دور حکومت کے وزیر داخلہ نے اس کیس کو آغاز کیا. اس کے بعد سپریم کورٹ نے پھر ایک JIT بنائی، اس JIT نے بنا کے پھر کیسز بھیجے. اب اس کیس کو بھی مجھے اگر کہیں گے تو میں اس کیس کے بھی پورے فیکٹس یہاں بیان کر دوں گا. پھر ہم پہ الزام لگ جائے گا کہ ہم میڈیا ٹرائل کرتے ہیں. اب اس کیس کو بھی کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے شروع کیا؟ ہرگز نہیں کیا. ہم سے صرف ایک غلطی ہوئی ہے، ہم نے ان چیزوں کے اندر انٹرفیئر نہیں کیا، ہم نے ان چیزوں کو روکا نہیں اور کسی بھی سیاسی مصلحت کے تحت نہیں روکا. تو یہ اگر ہم پہ الزام ہے تو یہ الزام پہ درست ہے. پھر اسی طرح سے ایک یہ TTs کا اسکینڈل آ گیا. میڈیا ٹرائل کی بات کرتے ہیں، مجھے پرسنلی تک کہا گیا کہ جی آپ غلط بات کرتے ہیں اس کیس کے اوپر، ہم آپ کو ڈیفیمیشن میں سو کریں گے. آج تک نہیں کیا گیا. اگر اس کیس کے اندر یا اس چیز کے اندر ایک بھی چیز میڈیا ٹرائل ہے، میڈیا ٹرائل کیا ہے؟ آپ کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگائیں. اگر جھوٹا الزام ہے تو اس کے اوپر فورم موجود ہے ڈیفیمیشن کا، آپ لے جائیے ڈیفیمیشن کے اندر. پھر خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری کی بات ہے اور وہ بڑی ریلیونٹ ہے کیونکہ وہ ریسنٹ ہے. تو خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری کے اوپر سب سے دیکھیں، آپ خود اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے، اور آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا الزام نیب کے اوپر نہیں لگاتے، آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا الزام حکومت وقت کے اوپر لگاتے ہیں. اس لیے حکومت وقت کے ترجمانوں کا، وزراء کا پھر فرض بنتا ہے کہ وہ آ کے اپنا کیس ڈیفینڈ کریں، وہ آ کے بتائیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں. میں نے آج سے 1-2 دن پہلے پریس کانفرنس کی ہے، اس کے اندر میں جو ریمانڈ ہے وہ لے کے گیا ہوں کہ ریمانڈ کے اندر کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کیا کیا ان کے اوپر الزامات ہیں. اور یہ بھی کہا ہے الزامات ہیں، یہ نہیں کہا کہ یہ ثابت ہو گیا ہے. اور یہ اس لیے کہا ہے کہ آپ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اگر اس ریمانڈ کے اندر یہ سوال ڈالا گیا ہے
کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے 5 سال آپ یہاں وزیر ہیں، وزیر دفاع ہیں، وزیر خزانہ ہیں، وزیر بجلی و پانی ہیں، تو آپ 22 لاکھ روپے ماہانہ کی جاب جس کے لیے آپ کو 8 گھنٹے ہر روز کام کرنا ہے، چھٹی بھی ہفتے میں 1 دن ہے، اس کی مد میں تنخواہ کیسے کلیم کر رہے ہیں، اس کی تنخواہ کا بینیفٹ کیسے لے رہے ہیں، کیونکہ کیس آپ کے اوپر ایسٹس بیانڈ نون سورس کا ہے۔ تو اگر ہم یہ بات آ کے بتاتے ہیں کہ جس چیز کے اوپر ایک ایکشن ہو چکا ہے، تو وہ اگر میڈیا ٹرائل ہے تو مجھے نہیں پتا، پھر میڈیا ٹرائل ہے تو آپ ہمیں پھر عدالت میں لے جائیے۔ جناب چیئرمین، اس کے بعد جو قانون کی بات ہے، نیب لیجسلیشن کی بات ہے، میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، آئینی ترامیم ہوئی 10 سالوں میں، نیب کے قانون کو چینج نہیں کیا گیا۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ جو ہے نیب کے قانون چینج نہ کرنے کی، سب سے بڑی تو آپ کی ایک رپورٹڈ ججمنٹ کے اندر، جو پاناما کی ججمنٹ ہے 2017 کی، اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس وقت کے چیئرمین نیب کو باقاعدہ کورٹ نے کہا ہے کہ یہ فیور کر رہے ہیں، ان کے اوپر انفلوئنس ہے، اور ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا۔ اور جو ابھی چیئرمین نیب کی بات کرتے ہیں، تو ہم نے تو اپوائنٹ نہیں کیا ان کو۔ ماضی میں چیئرمین صاحب آپ کو معلوم ہوگا کہ فصیح بخاری صاحب کی اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کیا تھا، شوہر نثار صاحب نے چیلنج کیا تھا، ان کی اپوائنٹمنٹ کنسلٹیشن کے بغیر ہوئی تھی، جو قانون میں طریقہ دیا اس کے بغیر ہوئی تھی، اور وہ فیصلہ ہوا اور ان کی اپوائنٹمنٹ ختم ہوئی۔ تو آپ کو اگر اس کے اندر بھی کوئی ایشو ہے تو فورم آپ کا کورٹ ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے نیب کے قوانین کے اندر بہتری لانے کے لیے ایک آرڈیننس لایا، وہ آرڈیننس اس ہاؤس میں لیپس کر گیا۔ اس کے اوپر ہم آپ کی سربراہی میں بیٹھے، اپنے اپوزیشن کے اراکین کے ساتھ بیٹھے، ایک ایک کلوز کے اوپر بات کی، اور ہم نے ان سے استدعا کی کہ اس کو آپ ایکسپائر نہ ہونے دیں، آپ اس کے اندر ترامیم کریں، لیکن وہ ترامیم کریں جو ہو سکتی ہیں۔ ہم وہ ترامیم نہیں کر سکتے جو ہمارے اپنے منشور کے خلاف ہے، ہمارے مینڈیٹ کے خلاف ہے، اور پاکستان کے قانون کے خلاف ہے۔ کیونکہ ماضی میں سینیٹر رحمان ملک صاحب نے بات کی NRO کے اوپر، انہوں نے ایک لفظ بھی استعمال کر دیا، تو میں نے وہ فوراً ججمنٹ بھی اتفاقاً میں ساتھ لایا ہوا تھا۔ 2010 کی رپورٹڈ ججمنٹ ہے، فل کورٹ، 17 ججز کی ججمنٹ ہے۔ آج اگر آپ کہتے ہیں کہ NRO کو چیزیں نہیں تھی، تو پہلا تو NRO وہ تھا جس کے اوپر 17 ججوں کی ججمنٹ موجود ہے، بڑی ڈیٹیل سے لکھی ہوئی ہے، اس کے پورے سیاق و سباق سارے اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ ہمیں کسی بند کمرے میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری قوم جانتی ہے کیسے آیا، کیا تھا، کیا نہیں تھا، اور کیسے ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جب ہم امینڈمنٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم مختلف پیجز پہ کھڑے ہیں، ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں۔ بزنس کمیونٹی کو لے کے یہ بالکل ریکارڈ کے اوپر بات ہے کہ بزنس کمیونٹی کے لوگ آ کے پرائم منسٹر کو بھی ملے، اور انہوں نے نیب کے قانون کی نہیں، نیب کی کچھ پریکٹسز کی بات کی کہ بزنس مین کو بلا لیا جاتا ہے جس سے بزنس مین ڈر جاتا ہے۔ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے بلانے کے اوپر آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے، سوال تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب پھر میں اسپیسیفک کیسز پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن اگر کسی پروسیڈ آف کرائم کسی ایک بزنس مین کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے تو اس سے سوال تو ہونا ہے، وہ سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ لیکن اس چیزوں کو بھی کیپ کرنے کے لیے ہم نے آفیشلی چیئرمین نیب سے بھی بات کی، اور ہم ایک آرڈیننس بھی لے کے آئے کہ ان چیزوں کو سرکموینٹ کیا جائے، اور اس لاء میں ایسا کوئی سیف گارڈ لگا دیا جائے کہ ابیوز آف پاور نہ ہو سکے۔ لیکن اس کا مقصد بھی ہرگز احتساب کے عمل کو اس کے اوپر اثر انداز ہونا نہیں تھا کہ اس کا کوئی پرسنل بینیفٹ نہ کسی کو ملے۔ ایک کمیونٹی کی پروٹیکشن کی بات ہے، بزنس مین ہے، جس طرح سے ڈپٹی چیئرمین نے کہا کہ ایک آنیسٹ بزنس ٹرانزیکشن جو ہے وہ نیب کے پرویو میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ قانون کے تحت تو وہ ہے بھی نہیں، بالکل نہیں ہے۔ ایک بزنس ٹرانزیکشن جو 2 پرائیویٹ لوگوں کے مابین ہے، اس کا نیب کے اس کے اوپر جورسڈکشن نہیں ہے۔ لیکن ایک بزنس مین کی بزنس ٹرانزیکشن اگر کسی پبلک آفس ہولڈر یا پروسیڈ آف کرائم اس آفینس کی جو 12 آفینسز ہیں نیب کے قانون کے اندر اس میں آتی ہے، تو وہ پھر اس کے اوپر اس کا ایک انڈائریکٹ لنک پیدا ہو جاتا ہے اور اس سے سوال جواب ہو سکتا ہے۔ ہم اس حد تک بھی بات کرنے کو تیار تھے اور آج بھی ہیں کہ اس کے اوپر بالکل سیف گارڈ ڈالے جا سکتے ہیں۔ ابھی آپ کو علم میں ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو رولز ہیں نیب کے انڈر رولز بننے ہیں وہ ان کے حکم پہ اوپر نیب نے بنائے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ گورنمنٹ کو دیے کہ آپ اس کے اندر اپنی انپٹ دیں، ہم اس کے اندر بھی وہ سیف گارڈز ڈالنا چاہتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے جناب چیئرمین کہ ہم وہ پیجز پہ کھڑے ہیں جس طرح وہ سینیٹر فیصل جاوید نے بھی دکھایا تھا،
ہم جو امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں وہ آرڈیننس کی صورت میں، یہاں بل کی صورت میں بھی آیا، لیپس کر گیا۔ جو امینڈمنٹ اپوزیشن لانا چاہتی ہے اس کا مسودہ یہ ہے، جس کے اندر 34 شکیں ایسی ہیں جس میں سے میرے خیال ہے 33.5 تو ہم مان بھی نہیں سکتے، ہم ماننا چاہیں گے بھی تو۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے انکیک رکھا ہے، ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہے، منی لانڈرنگ نیب کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ ڈاکومنٹ کہتا ہے منی لانڈرنگ نیب کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں احتساب سب کا ہونا چاہیے، یہ کہتے ہیں 99 کے بعد ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں احتساب کسی بھی چوری کا ہونا چاہیے، یہ روپے کی ہو یا ارب کی ہو، یہ ڈاکومنٹ کہتا ہے کہ 1 ارب سے اوپر ہونی چاہیے۔ تو جناب چیئرمین، تو یہ تو پھر نظریات کا اختلاف ہے۔ اس نظریات کے اختلاف کے ساتھ اس قانون کے اندر ایک ترمیم کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہم ہر طرح کی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس بات کی اوپر پرسن اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی امینڈمنٹ قانون کے اندر یا کوئی قانون کسی ایک شخص یا کسی ایک طبقے کے لیے اس کے ذاتی مقاصد کے لیے بنایا جائے گا تو وہ کبھی بھی اچھا قانون نہیں ہو سکتا، اور ہم اس قانون کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ ہم چاہتے ہیں قانون بنے ان کے لیے جو 22 کروڑ عوام کے ریپرزنٹیٹیو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان 22 کروڑ عوام سب کے لیے بنے، ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے۔ یا تو اگر ہم کہتے ہیں کہ بالکل اس نظام کو بند کرنا ہے تو آپ اس کو بالکل بند کر دیجیے۔ اس میں آخر میں جناب چیئرمین میں صرف 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں۔ میڈیا ٹرائل کے اوپر میں آخری ایک بات کرنا چاہتا ہوں، پگڑیاں اچھالنے کی۔ جناب چیئرمین، کوئی کسی کی پگڑی نہیں اچھالتا ہے۔ اس چیز کو، اس مدعے کو خود ایشو بنایا جاتا ہے۔ آپ جن مہذب معاشروں کی بات کرتے ہیں، ان مہذب معاشروں میں جب کوئی لا انفورسمنٹ کا ادارہ آپ کو یا گرفتار کرتا ہے یا سمن کرتا ہے یا آپ کو تحقیق کے لیے بلاتا ہے تو آپ اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے جلوس نہیں نکالتے ہیں۔ آپ 400 لوگوں کو لے کے نیب لاہور کی بلڈنگ کے اوپر پتھراؤ نہیں کرتے ہیں۔ آپ اس کے بعد بڑی بڑی پریس کانفرنسز کر کے یہ نہیں کہتے کہ یہ جناب فلاں آدمی کروا رہا ہے، اس کے پیچھے فلاں شخص انوالو ہے۔ لیکن آپ اگر اس قسم کا کام کریں گے تو پھر دوسری پارٹی بھی آپ کو جواب دے گی۔ تو اس لیے تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے۔ آپ کو یہ سلسلہ بھی بند کرنا پڑے گا کہ ہر چیز کو جسٹ بیکاز کہ آپ پولیٹیکل فگر ہیں، آپ سے اگر احتساب کی بات کی جائے گی تو وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں بنتی۔ آپ اگر یہ الزام لگائیں گے، جب آپ کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو یہ الزام لگانا ہے، آپ الزام لگائیں گے تو اس الزام کا جواب دیا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کیسز ہیں ایوان کے ممبران کی، اس کے اوپر بالکل آپ کی سربراہی میں بات ہو سکتی ہے، حکومت آپ کی اسسٹنس کے لیے موجود ہے، اس میں اداروں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ان کے بہاف پہ بات نہیں کرتے، لیکن اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن پرسن اسپیسیفک ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے، اس ایوان میں ہمیں اسپیسیفک بات کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔